بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جناب علی علیہ السلام کے فرامین کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے معافی اور بخشش۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ معاف کر دینا دو عظیم فضیلتوں میں سے ایک ہے، ایک انتقام لینے پر قادر ہونا، دوسرے معاف کر دینا۔ معاف کر دو تاکہ تمہاری مدد کی جائے، معاف کر دو تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو۔ اپنے دوست کی لغزش سے چشم پوشی کر لو تاکہ تمہارے دشمن تمہیں پاک و نیک سمجھے۔ جو تمہیں غضبناک کرے اس کو اس چیز کی خاطر معاف کر دو جو تمہیں پسند آتی ہے، یعنی خدا کی خوشنودی اور آخرت کی جزا کے لیے۔ لغزش کو معاف کرو، حد اٹھا لو، اور جس چیز کو تمہارے سامنے واضح طور پر بیان نہ کیا گیا ہو اس سے درگزر کرو۔ لوگوں کے عذر کو قبول کر لو تاکہ تمہیں ان کے بھائی ہونے کا فائدہ حاصل ہو جائے، اور ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو تاکہ ان کے کینوں کو خاموش کر سکو۔ مروت والوں کو لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان سے جو بھی درگزر کرتا ہے خدا کا ہاتھ اس کو بلند کرتا ہے۔ معاف کر دینا بہترین احسان ہے، گناہوں سے درگزر کرنا دشمن پر فتح پانا ہے۔ معذرت قبول کرنا عقل مندی کی دلیل ہے، معاف کر دینا شرافت و نجابت کی دلیل ہے۔ معاف کر دینا ہر نیک کام کا تاج ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا و عقوبت کی مقدار گناہ گار کو ان پر تنبیہ کرنا ہے۔ مثلا کسی سے یہ کہا جائے، دیکھو میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، خبردار اب نہ سنو۔ اس چیز پر اصرار نہ کرو کہ جس کے بعد گناہ ہوتا ہے۔ انتقام لینے سے بچو اور درگزر کرنا اپنی عادت بنا لو۔ طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا عذاب خدا سے بچنے کی ڈھال ہے۔ جب تمہارے اوپر ظلم کیا جائے تو معاف کر دو۔ معاف کر دینے کے ذریعے رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی دوسروں کی کوتاہی سے چشم پوشی کرنا رحمت خدا کے نزول کا باعث ہوتا ہے۔ طاقت و قدرت کے باوجود درگزر اور دولت یا حکومت کے ساتھ احسان کرو تاکہ تمہاری عظمت و بزرگی کامل ہو جائے۔ لغزشوں سے درگزر کرو اور منہ کے بل گرنے کے امکانات کو کم کر دو تاکہ تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ گناہوں کو اپنے بخشش کے سائے میں چھپا لو، خصوصاً صاحبان مروت کے گناہوں کو چھپا لو۔ دوسروں کے گناہوں سے تغافل کرو تاکہ تمہارا کام قابل تعریف ہو جائے۔ نیکی کو جزا کے عوض دیتے رہو اور لوگوں کے گناہوں سے درگزر کرتے رہو۔ لوگوں سے چشم پوشی کرنے کو اپنا شیوا بنا لو اور کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو اسے پسند نہ ہو۔ انتقام لینا چھوڑ دو، کیونکہ یہ اقتدار رکھنے والے یا قوی اور طاقتور انسان کا بدترین فعل ہے۔ کمال قدرت کے وقت ہی بخشش کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، ورنہ ناتوانی اور کمزوری کے زمانے میں بخشش کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مجرم کے عذر کو قبول کرنا کرم اور نیک خصائل کا لازمہ ہے۔ گناہ گار کی شفاعت کرنا ہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ جب بھی تمہارے اندر طاقت و توانائی آ جائے تو بہترین طریقے سے معاف کر دو، اور جب مالک بن جاؤ عدل سے کام لو۔ اپنی طاقت اور قدرت کے زمانے میں درگزر کرنے والے، تنگی اور سختی کے زمانے میں سخاوت کرنے والے، اور خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اثار کرنے والے بن جاؤ تاکہ تمہاری فضیلت یا فضائل کامل ہو جائیں۔ جو کسی کے گناہوں اور جرائم سے درگزر کرتا ہے گویا وہ ساری فضیلتوں کو جمع کرتا ہے۔ جو عفو و درگزر کے ذریعے احسان نہیں کرتا ہے وہ انتقام کے ذریعے بدی کرتا ہے۔ جو توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے اس کا گناہ بڑا ہوتا ہے۔ جرم و گناہ سے چشم پوشی کرنا بھی دین ہی ہے۔ قدرت و طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کر دینا کتنی اچھی بات ہے۔ بخشش کے ذریعے گناہوں کا علاج کرنا شریف لوگوں کا اخلاق ہے۔ خبردار، معاف کرنے کے بعد پشیمان نہ ہونا اور انتقام و عقوبت لینے پر خوش نہ ہونا۔ سزا و عقوبت سے پہلے گناہ نہ کرو اور عفو و بخشش کے لیے گنجائش چھوڑ دو اور اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرو۔ اگر انتقام لینے میں اجرت سے کام لیا تو ثواب کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ کوئی بردباری معاف کر دینے کی مانند نہیں ہے، یعنی کوئی بردباری معاف کر دینے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔
طاقت و قدرت رکھنے والے کا معاف کر دینا ہر چیز سے بہتر ہے۔ فضیلت میں کوئی چیز اس بدی کے برابر نہیں ہو سکتی کہ جس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ مجھے وہ آدمی بہت بھلا لگتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، کہ جس نے اس سے قطع رحم کیا تھا اور اس کو عطا کرتا ہے جس کو اس نے محروم کیا تھا، اور برائی کا بدلہ بھلائی اور احسان سے دیتا ہے۔ لوگوں کو اپنے عفو و درگزر سے اس طرح مالا مال کر دو جس طرح تمہیں یہ پسند ہے کہ خدا تمہیں معاف کر دے، اور جس کو تم نے معاف کر دیا اس پر پشیمان نہ ہونا۔ جو تم سے محبت کرتا ہے اس کا احترام کرو یا اس کے ساتھ احسان کرو، اپنے دشمن کو معاف کر دو کہ اس سے تمہاری فضیلت کامل ہو جائے گی۔ طاقت و قدرت رکھنے والے کا سب سے اچھا کردار معاف کر دینا ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینا تو بس اسی شخص کے شایان شان ہے جو سزا و عقوبت دینے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ شخص رحم کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے جو اس کا زیادہ محتاج ہے۔ اپنے حق کو لینے سے بہتر یہ ہے کہ اسے چشم پوشی کر لو۔ بہترین بلندی و سرفرازی یہ ہے کہ طاقتور معاف کر دے اور نادار و محتاج عطا کر دے۔ طاقت رکھتے ہوئے دوسروں کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا بہترین عمل ہے۔ اس شخص کو خدا کی معرفت سب سے زیادہ حاصل ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ معاف کرتا ہے، خواہ ان کے لیے کوئی عذر بھی نہ پاتا ہو۔ بے شک برائی کے بدلے نیکی و احسان کرنا اور درگزر کر کے گناہوں کو چھپانا بہترین فضائل، بلند ترین صفات اور قابل تعریف خصائل ہیں۔ بے شک جو شخص اسے عطا کرتا ہے جس نے اس کو محروم رکھا تھا، اور اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے جس نے قطع رحم کیا تھا، اور اس کو معاف کر دیتا ہے جس نے اس پر ظلم کیا تھا، اس کے لیے خدا کی طرف سے پشت و پناہ اور مددگار ہوتا ہے۔ یعنی خدا اس کے ہمدرد و طرفدار پیدا کر دیتا ہے جو ہر موقع پر اس کی مدد کرتے ہیں، یا خدا ہی اس کی مدد کرتا ہے۔ لغزشوں سے چشم پوشی کرنا ایک فضیلت ہے۔ بخش دینا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرنا طاقت و قدرت کا حسن ہے، یعنی طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنا ضروری ہے، ورنہ ناتوانی کی حالت میں معاف کرنے کی کوئی فضیلت نہیں۔ عفو و بخشش شرف و بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ عفو و بخشش طاقت و قدرت کی زکوٰۃ ہے۔ معاف کرنا بہترین احسان ہے۔ معاف کرنا بہترین انتقام ہے۔ درگزر کرنا یہ ہے کہ انسان اس ظلم کو معاف کر دے جو اس پر کیا گیا ہے، اور جس چیز سے اسے غیظ آتا ہے اس پر بردباری سے کام لے۔ دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرنا بہترین عادت و اخلاق ہے۔ جس چیز کو تم نے نہیں پہچانا اس کو پہچانی ہوئی چیز کے لیے، اور جس چیز کو نہیں جانا اس کو جانی ہوئی چیز کے لیے ہبہ کر دو۔ جب تمہارے اوپر ظلم کیا جائے تو درگزر کرو۔ لوگوں میں حاجت روائی کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے کہ جو طالب عفو و بخشش ہے۔ خبردار، سزا دینے میں جلدی نہ کرنا کہ ایسا کرنے والا خدا کی نظر میں دشمن ہے اور رد و بدل سے نزدیک ہے۔ مومنین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔